خواتین حضرات، اس قدر ایکسپوجر ہے ہماری معاشرے میں کہ اب پری میرٹل سیکس ایک بالکل نارمل چیز ہے۔ ایبارشن ہمارے معاشرے کا وہ جرم ہے جس میں دو شریک مجرم ہوتے ہیں مگر سزا صرف ایک کو ملتی ہے، اور وہ اس لڑکی کو ملتی ہے جو ناجائز بچے کی ماں بننے والی ہوتی ہے۔ آپ شاید جانتے ہوں گے یا نہ جانتے ہوں گے کہ ہمارے ملک میں اسقاط حمل ایک غیر قانونی چیز ہے، اور اس میں جو دفعہ لگتی ہے وہ ہے 338B، اور اس کو کہتے ہیں اسقاط جنین۔ اس خاتون نے مجھ پہ مقدمہ بنا کے مجھے جیل بھیج دیا، اور میں بھگت رہا اس مقدمے کو۔ ہمارے ہاں کانٹرسیپٹیو کی، فیملی پلاننگ کی، پلانڈ پیرنٹ ہوڈ کی ایک اتنی بڑی کمی ہے اور اتنا بڑا فقدان ہے جو آج بھی ختم نہیں ہوا۔ خواتین حضرات، لاؤڈ سپیکر کی ایک اور ایپیسوڈ ہے اور اس کو لیے ہوئے ڈاکٹر عمر عادل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میں ایک ایسے موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں جس پہ بہت کم بات کی جاتی ہے مگر جو بے انتہا اہم موضوع ہے، اور وہ موضوع ہے اسقاط حمل کا، یعنی کہ ایبارشن کا۔ اور آپ شاید جانتے ہوں گے یا نہ جانتے ہوں گے کہ ہمارے ملک میں اسقاط حمل ایک غیر قانونی چیز ہے، اور اس میں جو دفعہ لگتی ہے وہ ہے 338B، اور اس کو کہتے ہیں اسقاط جنین۔ اب مجھے پکا نہیں پتا کہ یہ جو اسقاط کی اوپر آپ کی سیکشن لگتی ہے یہ کبھی کسی پہ لگائی گئی یا نہیں لگائی گئی، مگر آپ کی میں توجہ کچھ چیزوں کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ آپ کے ہاں اس وقت جس قسم کی بے راہ روی ہے، اور جس طرح ایک لڑکا اور لڑکی کو پوری رات 5 روپے کے پیکج کے اوپر 12 گھنٹے بات کرنے کی اپنے اپنے فون کے اوپر آزادی ہے، اور جو سردیوں کی راتوں میں یا گرمیوں کی راتوں میں لحاف کے اندر گھس کے یا کسی ایک کونے میں پڑ کے پوری رات ہلکی سسکیاں، سرگوشیاں اور گھٹیا تلذذ سے بھری ہوئی بیہودہ باتیں کی جاتی ہیں، آپ کے خیال میں ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اور آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارے ملک کے اس معاشرے کے جوان لڑکے اور لڑکیاں جو بالکل ریپروڈکٹیو ایج کے اندر ہیں وہ آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں؟ آپ کے خیال میں کیا مناجات بیوہ پڑھتے ہوں گے ایک دوسرے کے لیے، یا پھر تعزیرات پاکستان کا مطالعہ کرتے ہوں گے، یا اخلاقیات کا درس ایک دوسرے کو دیتے ہوں گے؟ خواتین حضرات، اس قدر ایکسپوجر ہے ہماری معاشرے میں کہ اب پری میرٹل سیکس ایک بالکل نارمل چیز ہے، اور میں آپ کو پوری ذمہ داری سے یہ بتاؤں کہ ہمارے ہاں اب لڑکا تقریباً 8 سال کی عمر میں سیکشولی ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور لڑکی تقریباً 6 سال کی عمر میں سیکشولی ایکٹیو ہو جاتی ہے، اور وہ اس طرح ہو جاتی ہے کہ ان کو ایکسپلائٹ کرنے والے اور ابیوز کرنے والے ان کے گھر میں، مدرسے میں، اسکول میں، رشتہ داروں میں، ہر جگہ لوگ موجود ہوتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ ہمارے بچے تو اس معاملے میں خود کفیل ہیں، انہیں چائلڈ ابیوز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایکسپوجر ٹو میڈیا نے ان کو اتنا اویکن کر دیا ہے کہ وہ اپنی ایروجنس پلیجر کے لیے بڑی جلدی خود کفیل اور بالغ ہو جاتے ہیں۔ خواتین حضرات، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ ہوتا ہے انوانٹیڈ پری میرٹل پریگننسیز، اور یہ چیز اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہوتی تو آپ پھر پتہ نہیں کون سے سیارے پہ رہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ جس عطارد یا مریخ پہ آپ رہتے ہیں اس سے اتر کے دوبارہ اس دنیا میں آ جائیں جس میں رہتا ہوں۔ مجھے سب سے پہلے یہ ایکسپوجر کب ہوا؟ میں بہت چھوٹا تھا، ہم لوگ لاہور میں رہتے تھے اور ہمارا گھر جو تھا وہ فیروز پور روڈ کے اوپر تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ہماری ایک عزیزہ تھیں، وہ گاؤں سے لاہور آئیں اور بہت دیر بیٹھ کے میری والدہ کے ساتھ کچھ گفت و شنید ہوتی رہی۔ ان کے ساتھ ان کے میاں بھی تھے اور ان کا بے انتہا گھبراہٹ کے مارے برا حال تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ان کے 4 بچے بھی تھے جو ان کے ساتھ وہاں پہ آئے۔ خاتون کے بارے میں مجھے اتنا ضرور پتا چلا کہ پریشان ہیں اور بیمار ہیں اور علاج چاہتی ہیں۔ میری والدہ نے جو ان کی مدد کر سکتی تھیں اس کے تحت انہوں نے مختلف لوگوں سے بات کی، اور پھر ایک دن پتا چلا کہ وہ اور میری امی ڈاکٹر کے پاس علاج کروانے کے لیے گئی ہیں۔ تقریباً شام کے وقت وہ واپس آئیں تو بالکل نڈھال تھیں اور ان کا رنگ بالکل پیلا پھٹک تھا۔ بات آئی گئی ہو گئی، لیکن پھر بعد میں جیسے کہ گھر میں چہمے گوئیاں ہوتی ہیں، مجھے پتا چلا کہ وہ خاتون جو ہمارے ہاں آئیں تھیں ان کے 4 بچے آلریڈی تھے، ان میں خون کی بے انتہا کمی تھی اور وہ 5ویں دفعہ پریگننٹ ہو گئی تھیں، اور اس سلسلے میں وہ چاہتی تھیں کہ 5ویں بچے کو گرا دیں، یعنی کہ اس دفعہ اس حمل کا اسقاط کروا دیں تاکہ اپنے بچوں کو دوبارہ پال سکیں۔ مجھے اس وقت یہ بات اتنی زیادہ سمجھ نہیں آئی، لیکن میرے کانوں میں ایک نام پڑا، اور یہ نام یہ تھا کہ اس سلسلے میں وہ گئی تھیں
صفیہ ٹیمپل روڈ والی کے پاس۔ صفیہ ٹیمپل روڈ والی ایک ایسا کردار ہے جو میرے خیال میں لاہور کی تاریخ میں ایک ان مٹ نام ہے، اس لیے کہ صفیہ جو بنیادی طور پہ ایک مکمل ڈاکٹر نہیں تھیں، خیر وہ لیڈی ہیلتھ وزٹر بھی نہیں تھیں، وہ کچھ درمیان میں ان کی کوالیفیکیشنز تھیں، بہت اچھی خاتون ہوں گی، کیونکہ انہوں نے جتنے گناہوں کو ڈھانپا ہے، جتنی غلطیوں کو گرایا ہے، اور جتنی لڑکیوں کی عزت اور جان بچائی ہے، اور جتنے خاندان کے بھرم رکھے ہیں اور ان کے عیوب پہ پردے ڈالے ہیں، شاید کسی ایک اور ایبارشنسٹ نے لاہور کی تاریخ میں ایسا نہ کیا ہو۔ یہ بہت عرصے پہلے کی بات ہے، میں بالکل ارلی 70s کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد نہ یہ مسئلہ، نہ صفیہ ٹیمپل روڈ والی یا کوئی اور ایبارشنسٹ میری زندگی میں آئی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ کوئی ایسی سچویشن اور ارائز نہیں ہوئی، اور ویسے بھی مرد ہونے کی حیثیت سے مجھے کوئی ناجائز پریگننسی تو ہونی نہیں تھی۔ حتیٰ کہ وہ وقت آ گیا کہ جب میں میڈیکل کالج میں داخل ہوا، میڈیکل کالج میں بھی ہمیں لگتا ہی نہیں تھا کہ اس طرح کی بھی کوئی چیز ہوتی ہوگی۔ بہر طور ایک وقت وہ آیا کہ میں نے اپنا پہلا سرجیکل ہاؤس جاب شروع کیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ ہاؤس جاب میں نے میو ہاسپٹل کے ساؤتھ سرجیکل وارڈ میں شروع کیا، اور جو میرے پروفیسر صاحب تھے، کمال عمدہ ٹیچر، ایک کمال عمدہ انسان تھے، جن کا نام تھا پروفیسر عبد الوحید صاحب۔ پہلے دن ہمیں کچھ بیڈ دیے گئے میل وارڈ میں اور کچھ بیڈ دیے گئے فیمیل وارڈ میں، اور جب ہمیں ایلوکیٹ کیے جا رہے تھے بیڈز، تو جو ہمارے ایس آر تھے یا رجسٹرار تھے، ایس آر ہوتا ہے سینئر رجسٹرار، تو انہوں نے آپس میں کوئی مشورہ کیا، میری طرف دیکھا، ایک مکارانہ ہنسی ان کے چہرے پہ آئی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی ڈاکٹر عمر عادل کے یہ بیڈز ہیں۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ میں نے ٹاپ کیا تھا پوری پنجاب یونیورسٹی میں، اس لیے میں نے اپنے لیے ایک بہت بڑی کھیپ حاسدین کی اور دشمنوں کی اتنی چھوٹی عمر میں پیدا کر لی تھی، جب میری اپنی عمر محض 20-21 سال تھی۔ بہر طور میں اپنے پہلے بیڈ کی طرف گیا تو میں نے دیکھا کہ خاتون ہیں جن کے بالکل گال پچک کے اندر گئے ہوئے، ان کا رنگ ہلکا سا سبزی مائل سلیٹی تھا۔ آپ اگر رنگ کا عالم دیکھیں، سبزی مائل سلیٹی، آنکھیں بالکل ویران تھیں، بال بہت کم تھے، اور وہ اپنا منہ آدھا کھول کے سانس لینے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ان کے یہاں تک سفید چادر تھی، اور میں حیران تھا کہ یا اللہ، یہ اتنی بیمار عورت کون ہے؟ بہر طور میں نے جا کے ان کا حال پوچھا، انہوں نے محض آنکھ کے اشارے سے ایک ایسا حال بتایا کہ جیسے میری جان لبوں پہ ہے۔ بہر طور میں نے فائل وغیرہ دیکھی، مجھے کچھ سمجھ آیا اور کچھ نہ سمجھ آیا۔ میں حلفیہ، مجھے وہ منظر ابھی تک یاد ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرا چادر ہٹاؤ تو تمہیں سمجھ آ جائے گا میرا مسئلہ کیا ہے۔ میں نے ان کی چادر جو ان کے بدن پہ پڑی ہوئی ہٹائی تو پورا پیٹ کھلا ہوا تھا، پورا پیٹ کھلا ہوا تھا، اور مٹیالے زردی مائل اور سلیٹی اور پنک رنگ کو ملا کے گلابی رنگ کی آنتیں میرے سامنے بیٹھی ہوئی میرا منہ چڑھا رہی تھیں، یعنی کہ شی ہیڈ این اوپن ایبڈومن ود ایوری تھنگ ایکسپوزڈ، اور ان کے جو ایجز تھے اسکن کے دونوں سائڈ پہ، ان کے اوپر ایک سفید رنگ کی کریم لگی ہوئی تھی، اور انہوں نے مجھے بڑی مشکل سے سمجھایا کہ تم نے میری یہ کریم جو کہ زنک کریم ہے روزانہ مجھے لگانی ہے۔ آپ یقین کیجئے میں سرجری پڑھ چکا تھا جتنی کہ فائنل ایئر میں پڑھائی جاتی ہے، مگر ابھی تک معمہ حل نہیں ہوا تھا کہ اس عورت کا پیٹ کبھی بند بھی ہوگا۔ میں آپ کو مختصر سی بات بتاؤں، یہ خاتون جو تھی، ان کے 6 بچے تھے، 7ویں دفعہ پریگننٹ ہو گئیں۔ 7ویں دفعہ پریگننٹ ہو گئیں تو انہوں نے اس ڈر سے کہ اتنے بچوں کا بوجھ کس طرح اپنے میاں پہ ڈالوں اور خود پہ ڈالوں اور ایک اور ڈیلیوری کروں، انہوں نے میاں سے پوچھ کے، اپنی کسی سہیلی سے جا کے، کسی بھی ایک عطائی سے اپنا ایبارشن کروایا، اور اس میں تھوڑی سی دیر ہو گئی تھی۔ آہستہ آہستہ انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ اس ایبارشنسٹ نے ایک چمچے کے ساتھ ان کا ایبارشن کیا، جس چمچے کو وہ لے کے اندر بچے دانی کو کھرچنا چاہتی تھی تاکہ وہاں پلنے والا بچہ، اس کی میمبرینز، اس کی فیٹل سیک اور اس کا پلیسینٹا سب کھرچ کے باہر آ جائے۔ اس خاتون کو کچھ جوش زیادہ تھا، یوٹرس ان کا نرم تھا کیونکہ پریگننسی فیئرلی ایڈوانس تھی۔ وہ پورے کا پورا چمچہ توڑتا ہوا یوٹرس کو اور بچے دانی کو پھاڑتا ہوا ان کے ایبڈومن میں چلا گیا، یعنی کہ اس کیوٹی میں چلا گیا۔ وہاں جب اس نے پھاڑا ہے تو اس نے سب سے پہلے اوپر پڑی ہوئی آنتوں کو بھی کاٹ کے رکھ دیا۔ آنتیں کھل گئیں جن کے اندر بہت سارا فضلہ تھا، وہ پورا فضلہ ان کی ایبڈومنل کیوٹی میں پھیل گیا، جس سے پیریٹونائٹس ہو گیا، ایک بے انتہا مہلک انفیکشن ہوتی ہے جو پیٹ کے اندر کسی آنت کے یا کسی اور وسرا کے پھٹ جانے سے ہوتی ہے، اور یہ تو پورے آنت میں فیکل پیریٹونائٹس تھا، یعنی کہ فیسز پھیل چکی تھی۔ یہ خاتون
चंद ही देर में बिल्कुल एक शॉक लाइक कंडीशन में चली गई और उसके बाद इनको उठा के किसी और क्लिनिक ले जाया गया। क्लिनिक वालों ने अपनी फीस सिलसिले में कुछ उनको एंटीबायोटिक लगाए, कुछ बोतल लगाई पानी की वगैरह वगैरह, कुछ दर्द की गोलियां दी और अगले दिन जब हालत बिल्कुल बिगड़ गई तो वही जुमला जो कहा जाता है कि एन चौक के मेयो अस्पताल ले जाओ, वही किया गया। जब ये मेयो हॉस्पिटल पहुंची तो इनकी इमरजेंसी लेप्रोटमी की गई, यानी कि एब्डोमेन खोला गया। सारी तरफ पाखाना फैला हुआ था, पस बन रही थी, बुरा हाल था। खातून की नब्ज बेइंतहा वीक हो चुकी थी, वो सेप्टिक शॉक में जा रही थी। सारा साफ किया गया, कई लीटर पानी दिया गया, मगर अगर वो इस वक्त ड्रेन्स रख के भी एब्डोमेन को बंद कर देते तो पेरिटोनाइटिस फिर हो जाना था, क्योंकि धोया जरूर गया था। हर एक बैक्टीरिया, हर एक जरसूमे को निकाल नहीं दिया गया था। वो दिन और आज का दिन, खातून की अपनी इम्यूनिटी बहुत लो थी। एंटीबायोटिक्स के साथ भी उस जमाने में शायद ग्राम नेगेटिव सेप्टिसीमिया था जो कंट्रोल नहीं होता था। तो उस औरत को खुले पेट के साथ, जिसमें से आंतें बाहर आ रही थीं और उन पे जगह 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 पस बनती रहती थी, और स्किन के एजेस को मैं रोज वहां पे, मुझे अच्छी तरह याद है कि जिंक क्रीम लगाता था और ड्रेसिंग करता था, भिगो भिगो के गॉज के बड़े बड़े टॉवल्स उनके पेट पर रखता था, ताकि आंतें जो बाहर हवा को देख रही हैं वो सूख के पापड़ ना बन जाए। मैं मेरे ख्याल में 5वें दिन उनकी ड्रेसिंग करके हटा था कि अल्लाह ने उनकी आजमाइश काट दी और वो इस दुनिया को छोड़ के, 5 बच्चों को यतीम छोड़ के और एक अपने मियाँ को रंडवा छोड़ के आगे चली गई। मैं भी सोचता हूँ कि 5 बच्चे जो कई दिनों से अपनी माँ को इस हालत में देख रहे थे, उस वक्त रोए क्यों नहीं? इसलिए कि रोने के लिए भी थोड़ा सा सदमा चाहिए, एक सडन शॉक चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता सांसों को छोड़ते हुए, नब्जों को छूटते हुए देखना और फिर एक दिन किसी का खामोश हो जाना शायद दुख का बायस तो होता होगा, साथ एक रिलीफ भी होती होगी। सोचिए किसी की भी माँ का अगर पेट खुला हो और आंतें बाहर हो और एक लफ्ज़ मुंह से निकले, तो सब आने जाने वाले और दुश्मन दोस्त सब चाहते थे कि अल्लाह ताला इनकी जान कनी आसान करते। वो दिन है कि मुझे एबॉर्शन के नाम से एक दिलचस्पी भी पैदा हो गई और एक नफरत भी पैदा हो गई। ये जो एबॉर्शन इस औरत का हुआ, उसके पीछे सिर्फ ये वजह थी कि हमारे यहाँ कॉन्ट्रासेप्टिव की, फैमिली प्लानिंग की, प्लान्ड पेरेंटहुड की एक इतनी बड़ी कमी है और इतना बड़ा फुकदान है जो आज भी खत्म नहीं हुआ। ख़वातीन हज़रात, उसके बाद मुझे अब डॉक्टर बने तकरीबन 40 साल हो गए हैं और 40 साल में मैंने कितने ही ऐसे केसेस देखे कि जिसमें कंवारी लड़की ने एक रात की लग़ज़िश जज्बात की रौ में बह के की और उसके बाद 3 महीने उसको माहवारी नहीं आई, तो चौथे महीने पता चला कि ये पेट में जो वर्म सा महसूस होता है और ये जो हरकत महसूस हो रही है, ये किसी नई रूह की है। कुछ दिन डर के मारे कुछ नहीं बोली, फिर माँ की आंखों ने भांप लिया या बड़ी बहन की आंखों ने भांप लिया या किसी और सियानी ने भांप लिया और पता चला कि पहले तो उसको गालियां दी गई, जूतियां मारी गई, कहाँ मुंह काला किया, किसके साथ मुंह काला किया। वो लड़के का नाम भी बता देती तो लड़का कौन सा वहां बैठा इंतजार कर रहा होता है। एबॉर्शन हमारे मुआशरे का वो जुर्म है जिसमें 2 शरीक मुजरिम होते हैं, मगर सजा सिर्फ एक को मिलती है और वो उस लड़की को मिलती है जो नाजायज बच्चे की मां बनने वाली होती है और अपना हमल गिराना चाहती है, वरना उसका इस जिंदगी में और इस दुनिया में, इस मुआशरे में कोई मकाम नहीं है। आप यकीन कीजिए, मैं औरतों को समझाता हूं कि इससे पहले कि आप जज्बात में आके किसी की चुपड़ी हुई बातों में, चिकनी बातों में, बहलावों में आके कपड़े उतार दें और अपनी टांगें खोल दें, ये जरूर खोलें कि ये टांगें आज खुली हैं, कल आपका पेट खुल जाएगा, आपका भेद खुल जाएगा, आपकी जिंदगी उजड़ जाएगी और आप हमेशा के लिए तबाह हो जाएंगी। ख़वातीन हज़रात, आजकल किस्सा ये है कि मैंने उसके बाद बहुत दफ़ा एबॉर्शनिस्ट को जाके देखा। मैंने बहुत सारे ऐसे केस देखे इतने देर में कि जहां पे इंड्यूस्ड एबॉर्शन किया गया, क्रिमिनल एबॉर्शन किया गया। अब इंड्यूस्ड का मतलब यह है कि पता है कि आपको एक बीबी जो है वो प्रेग्नेंट हो गई है, तो किसी तरह आप ये चाहते हैं कि उसका हमल ज़ाया किया जाए, और उस सिलसिले में बड़ी बड़ी उम्दा घरेलू टोटके भी हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स के पास भी टोटके हैं, और ऐसी खवातीन भी हैं जो सेमाई किस्म की डॉक्टर हैं जो कि मीज़ोप्रोस्टॉल का आपको एक इन्फ्यूजन लगा देती हैं ताकि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दे और बच्चा बाहर आ जाए। इसके अलावा मैं आपको 2-3 और बातें बताऊं कि अमूमन क्या चीज़ रखी जाती है। आपकी एक बूटी होती है जिसको हम कहते हैं अक। अक एक बेइंतहा जहरीली बूटी होती है,
اس کی ٹہنی کو چھیل کے آپ یوٹرس کے اندر اس کے منہ تک گھسیڑ دیتے ہیں تاکہ اس میں سے جو سفید رنگ کا زہریلا مادہ نکلتا ہے اس کے ساتھ بچہ ضائع ہو جائے۔ بچہ کیا ضائع ہونا ہے، عورتوں کو ایسی بری انفیکشن ہوتی ہے کہ وہ لڑکیاں اور عورتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ خواتین حضرات، میں نے ایک دفعہ، اور میری بات کا برا نہ منائیے گا، جو برا بناتے ہیں بنائے بالکل، اور کا ہوا یہ کہ میں نے ایک دفعہ یہ تحقیق شروع کی کہ ملکہ ترنم مادام نور جہاں کو اللہ وسائی کیوں کہا جاتا ہے۔ اللہ وسائی قطعاً ایسا نام نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ گانے والوں کے ہاں رکھا جائے یا کسی اور جگہ، عموماً وہاں نام کسی اور طرح رکھے جاتے ہیں۔ مجھے یہ نام ہمیشہ میڈم کا کھٹکتا تھا کہ اللہ وسائی کا کیا مطلب۔ ہوا یہ تھا کہ میڈم کی جو والدہ تھیں ان کا نام تھا فتح بی بی۔ فتح بی بی کی شادی پہلے ایک صاحب سے ہوئی تھی جن کا نام تھا فرید علی، ان کو فریدہ کہا جاتا تھا۔ فریدہ سے بھی ان کے کافی، یہ فریدہ الف والا ہے والا نہیں، اس آدمی سے بھی جس کا نام فرید علی تھا ان کے کافی بچے تھے۔ اس کے بعد وہ آدمی مر گیا تو اس کا ہی چھوٹا بھائی تھا جس کا نام مدد علی تھا۔ جب بڑا بھائی مرا ہے تو کچھ دنوں کے بعد یا اس سے کچھ پہلے مدد علی کی بیوی بھی 3-4 بچے چھوڑ کے مر گئی۔ تو ایک خاتون تھیں جو کہ فرید علی اور مدد علی کی بڑی بہن تھی جن کا نام تھا اماں حسو۔ ان کا اصل نام تو شاید حسینہ بیگم تھا مگر ان کو سب اماں حسو کہتے تھے، اینڈ شی واز دا میٹریارک آف دیٹ پرٹیکولر فیملی آف دی سنگنگ پیپل فرام کوٹ مراد خان ان قصور۔ باہر طور انہوں نے یہ کیا کہ جو بیوہ بھابھی تھی فتح بی بی، اس کو رنڈوے بھائی مدد علی کے ساتھ بیاہ دیا۔ اب ہوا یہ کہ 3 قسم کے بچے ہونے شروع ہو گئے، ایک وہ جو پہلے سے فتح بی بی کے بچے تھے، ایک وہ جو پہلے سے مدد علی کے بچے تھے، اور پھر وہ بچے جو فتح بی بی اور مدد علی کے ملا کے دونوں کے ایک ساتھ ہوئے۔ میرے بچے، تیرے بچے اور ہمارے بچے۔ ان ہمارے بچوں میں جو آخری پریگننسی ہوئی فتح بی بی کی، وہ بڑی ان کے لیے شرمندگی کا باعث بنی۔ وہ یہ کہتی تھیں کہ میرے پہلے بچے اور مدد علی کے پہلے بچے اتنے بڑے تھے کہ میں سب سے منہ چھپاتی پھرتی تھی کہ یہ میں نے کیا کیا۔ خیر اس وقت ہوتا تھا یہ لحاظ، کیونکہ جب بچے بہت ہوں تو پہلے اور آخری بچے کے درمیان اچھا خاصا 20-25 سال کا فرق ہوتا ہے۔ باہر طور انہوں نے اس زمانے میں قصور میں رہتے ہوئے، کوٹ مراد خان میں رہتے ہوئے پوری کوشش کی کہ کسی طرح یہ حمل گر جائے۔ یہ ناجائز حمل بالکل نہیں تھا، یہ ان پلانڈ پریگننسی تھی۔ اس سلسلے میں ان کا مجھے ایک ٹوٹکا اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دائی نے ایک دن ان کو پیٹ پہ اچھی طرح پیٹ کو کس کے موٹی گاچی کی تہ اس پہ جمائی اور پھر کپڑا اور پنکھا ہلا کے اس کو سکایا۔ آپ میں سے جن لوگوں نے تختی کے اوپر خوشخطی کی ہوئی ہے وہ جانتے ہوں گے کہ گاچی کیا ہوتی ہے۔ گاچی ایک مٹی کا ڈھیلا سا ہوتا ہے جس کو پانی لگا کے آپ تختی کے اوپر جماتے ہیں، جب وہ سوکھ جاتا ہے پھر قلم اور دوات کے ساتھ اس پہ لکھتے ہیں۔ اگر آپ پیٹ پہ یا کسی بھی جلد پہ لگائیں تو جب گاچی سوکھتی ہے وہ کانٹریکٹ کر کے سخت ہو جاتی ہے۔ طریقہ یہ تھا کہ اگر ابھرے ہوئے پریگننٹ پیٹ کے اوپر گاچی لگائی جائے گی تو اس سے ایکسٹرنزک پریشر اتنا ہوگا کہ یوٹرس ایکسپیل کر دے گا فیٹس کو۔ مگر تمام تر ہیلوں بہانوں کے بعد بھی فتح بی بی کی یہ پریگننسی ضائع نہیں ہوئی، ان کا حمل گرا نہیں۔ تو جب ان کے ہاں بچی پیدا ہوئی، ان کے پاس ایک دایا تھی جو کوٹ مراد خان کی پرانی دایا تھی، اس کا نام تھا عائشہ بی بی، ظاہر اس کا نام عائشہ تھا۔ تو اس نے پوچھا کہ نی ایدا نا کی رکھنا ہے، روندی بڑی سورے چے۔ انہوں نے کیا ایدا نا رکھ اللہ وسائی۔ میں بڑی کوشش کی انہوں برباد کرن دی، پر جیڑے اللہ نے انہوں وسایا انہیں پھر انہوں جمایا بھی ہے، کہ اس واسطے میں ایدا نا اللہ وسائی رکھاں گی۔ یاد رکھیے یہ بڑی مزے کی کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ باہر طور خواتین حضرات، ہر وہ عورت، ہر وہ لڑکی کہ جو پری میرٹل سیکس کی وجہ سے پریگننٹ ہو جائے، جس کا بچہ انلیجیٹمیٹ ہو، یعنی کہ حرام دی سٹ ہوئے، اس کی زندگی جس تباہی اور جس مشکل میں پڑ جاتی ہے آپ اس کا سوچ نہیں سکتے۔ اور ہمارے ہاں شاید کسی بھی ہسپتال کے اندر، کیونکہ قانون ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کو ایبورٹ کر سکیں، ان کے لیے کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا، کوئی فیسلٹی نہیں ہوتی۔ پاکستان کی وہ تمام بچیاں، وہ تمام لڑکیاں جو ایک غلطی کی وجہ سے پریگننٹ ہو جاتی ہیں، ان کو کویکس کے پاس جانا پڑتا ہے،
لیڈی ہیلتھ وزٹرز کے پاس جانا پڑتا ہے، پرانی گھاگ دائیوں کے پاس جانا پڑتا ہے، یا پھر ایسے مذبح خانوں میں جانا پڑتا ہے جو بڑی سیکرٹلی کسی ڈاکٹر کو بلا کے ان کی ڈی این سی کے نام پہ، ڈائلیٹیشن اینڈ کیوریٹاج کے نام پہ چمچے اندر ڈال کے، جس کے اندر کو کہا جاتا ہے دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک ڈائلیٹرز ہوتے ہیں جو کہ بچے دانی کا منہ بڑا کرتے ہیں، اور پھر کیورٹس ہوتے ہیں جو لمبے لمبے چمچہ نما ایک انسٹرومنٹ ہوتے ہیں جو اندر سے آہستہ آہستہ کھرچنا شروع کر دیتے ہیں۔ جتنے خطرات اس میں ہیں اور جس قسم کا رویہ ہم ایسی لڑکیوں اور مریضوں کے ساتھ رکھتے ہیں کہ جو کہ انلیگل پریگننسی کے ساتھ آئے ہیں، میں آپ کو ان کا بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے ابھی اس کے بارے میں اس لیے کیا کہ میں کچھ دن پہلے پڑھ رہا تھا تو بڑے عرصے کے بعد ایک رپورٹ سامنے آئی ہے، اور آپ بھی چاہیں تو گوگل پہ جا کے وہ رپورٹ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے اوپر صرف لکھنا یہ ہے ایبارشنز ان پاکستان دا کرنٹ سچویشن۔ یہ 2023 کی یعنی کہ اب سے تقریباً 2 سال پرانی رپورٹ ہے، اور بڑی محدود رپورٹ ہے کیونکہ یہ رپورٹڈ کیسز کی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق آپ کے ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، جہاں تمام عورتیں اب نقاب لیتی ہیں اور عبایا پہنتی ہیں اور کوئی غیر ان کو دیکھ نہیں سکتا، ماشاءاللہ پچھلے کچھ سالوں میں جو ایبارشن کا ریٹ ہے وہ پہلے سے 35% بڑھ گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک سال میں یہ دیکھا ہے کہ ایک سال میں جو رپورٹڈ ایبارشنز ہوئی ہیں، انلیگل نہیں، لیگل ایبارشنز، جس میں ماں کی زندگی کو خطرہ تھا تو اس کو ایبارٹ کرنے کی اجازت دی گئی میڈیکل ریزنز کی وجہ سے، ان کی تعداد کسی زمانے میں ایک سال میں 2.2 ملین تھی، لیکن 2023 میں اس کی تعداد 3.8 ملین ہے۔ یہ فیلئر ہے بنیادی طور پہ فیملی پلاننگ کا اور کانٹراسیپٹیو یوز نہ کرنے کا۔ ہمیں اس قدر نفرت ہے کانٹراسیپٹیو میتھڈ سے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میں خود آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے ایک خاتون کو کچھ عرصہ پہلے اپنے ایک ویلاگ میں یہ مشورہ دیا کہ تمہیں تمہارے 2 میاں مار کے چھوڑ گئے ہیں، ایک مر گیا، ایک نے دوسری شادی کر لی ہے، تمہارے 5 بچے ہیں، اس سے پہلے کہ تم اپنے میاں سے دوستی کر کے دوبارہ اس کے پاس چلی جاؤ اور ایک اور بچہ پیدا کرو اور اپنے ایک اور ذمہ داری بناؤ، تم خدا کے لیے پلانڈ پیرنٹ ہوڈ کے تحت کوئی ایسا پروسیجر کرواؤ جو کہ ہماری حکومت مفت کرتی ہے، ہر ہسپتال میں ہوتا ہے، تاکہ مزید بچے پیدا نہ ہوں۔ اس خاتون نے مجھ پہ مقدمہ بنا کے مجھے جیل بھیج دیا، اور میں بھگت رہا اس مقدمے کو اس ایک میڈیکل مشورے کی وجہ سے۔ اس کے بعد میرا دل کرتا تھا کہ اس ملک کی جتنی خواتین ہیں، جتنے بچے پیدا کرنے چاہیں، جتنے ان نون باپوں کے بچے پیدا کرنے چاہیں یا نون بچوں کے پیدا کرنے چاہیں، بچے جو باپ ان کو مار مار کے منہ نیلا کر دیتے ہیں اور چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کسی اور سے شادی کرتے ہیں، کریں، بھگتیں، ان کا شاید یہی انجام ہے۔ اس خاتون کا تو معاملہ جہاں تک ہے جو میرے خلاف مدعی تھیں، ان کے بارے میں تو میں کہتا ہوں کہ میں اپنا بدلہ اور اپنا انتقام اپنے اللہ پہ چھوڑ چکا ہوں، اور اس سلسلے میں ہر روز یہ وظیفہ پڑھتا ہوں، واللہ عزیز ذو انتقام، انتقام لینے والوں میں سے سب سے زبردست میرا اللہ ہے، اور میں انتظار کرتا ہوں اس دن کا جب میں اس خاتون کا انجام دیکھوں۔ باہر طور خواتین حضرات، میرا دل ابھی بھی بہت کڑتا ہے ان بچیوں کے لیے جن کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ کوئی ڈاکٹر، نہ ہمدرد، نہ کوئی فیملی ممبر، نہ وہ خبیث کا بچہ جو ان کو پریگننٹ کر کے چلا گیا ہے۔ کوئی ہمیں چاہیے کہ ہم سوچیں کہ ہم نے کرمنل انلیگل برتھ کے بارے میں کیا کرنا ہے۔ ہم نے ان بچیوں کو کیا زندگی کا ایک دوبارہ چانس دینا ہے یا نہیں دینا، یا ان کو زندگی بھر کے لیے ڈوم کر دینا ہے؟ اس 2 مجرموں کے کیے ہوئے جرم میں ہم کب تک ایک مجرمہ کو سزا دیتے رہیں گے اور اس مجرم کو کبھی نہیں پکڑیں گے؟ خواتین حضرات، اس وقت پنجاب کی وزیر اعلیٰ ایک خاتون ہیں، وہ شاید اپنے دل کے قریب پائیں اس کیس کو جس میں لڑکیاں شادی سے پہلے پریگننٹ ہو جاتی ہیں، وہ لڑکا بھاگ چکا ہوتا ہے، ان کے لیے کوئی مدد، کوئی آسرا، کوئی میڈیکل کاؤنسلنگ یا ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ میں اس سلسلے میں ہمیشہ یہ سمجھوں گا کہ ہمارے ہاں جہاں دیگر بہت سارے سبجیکٹ اسکول میں پڑھائے جاتے ہیں، ہمارے اسکول کے بچوں کو سیکس ایجوکیشن دی جائے جو ان کو چائلڈ ایبیوز سے بچائے، پری میرٹل سیکس کے بارے میں بتائے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کے علاوہ یہ بتائے کہ اگر تم کسی وقت کسی کے کہنے میں، پھسلانے پہ، اس کے ساتھ سیکس پہ راضی ہو گئی ہو تو پھر اپنے آپ کو بچانا کیسا ہے ایک انوانٹیڈ انلیگل برتھ سے۔ خواتین حضرات، جاتے جاتے میں آپ کو بتاؤں، اور یہ میں بالکل آن اوتھ بتا رہا ہوں، مجھے اب تعداد ہی یاد نہیں ہے کہ میں نے کتنی دفعہ ایسے لوگوں کو، باپوں کو، ماؤں کو یہ سمجھایا کہ جو بچہ تمہارے گھر ہو گیا ہے، کیونکہ 5 مہینے تک تمہاری بیٹی نے بتایا ہی نہیں کہ وہ پیٹ سے ہے،
इसको जान से ना मारो, इसको कत्ल ना करो, इसको कूड़े के ढेर पे ना डाल दो, इसे किसी गंदे नाले में ना बहा दो, इसी किसी गटर में ना फेंक दो, ये इंसान है और अगर ऐसा करोगे तो तुमने पूरा एक कत्ल कर दिया है। तो वो कहते हैं कि फिर ऐसी करिए कि डॉक्टर साहब तुसी टीका ला दे, कोई ऐसा बच्चा सौंदे सौंदे सौ जावे, यानी कि मुझे भी कत्ल की दावत दी गई कि मैं अब इस जुर्म में उनका शरीक बन जाऊं। मैं उनके लिए हमेशा एक ही जवाब देता हूं, बच्चा पैदा हो गया है, उसको अच्छी तरह लपेट के आइए, मैं आपको अपनी गाड़ी में साथ बिठाता हूं और आपको लेकर जाता हूं मिसेस बिल्किस ईदी के किसी झूले के पास, जहां उस बच्चे को चुपके से रात के अंधेरे में डाल दें, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर बाद बिल्किस ईदी होम का अमला आके देखता है कि झूले में कोई चीज़ पड़ी तो नहीं हुई, कोई इंसानी जान, कोई अशरफुल मखलूक़ात जो नई नई रूह इस दुनिया में आई है, उसको ले जाके अंदर चले जाते हैं। ख़वातीन हज़रात, मैंने जिन 2 झूलों में दर्जनों बच्चे डाले और डलवाए हैं और उनको कत्ल से बचाया है, ये 2 झूले 2 जगहों पे थे। एक मुल्तान रोड पे शाहनूर स्टूडियो के बाहर और एक ये गुलबर्ग में जहां पे वो गंदा नाला शुरू होता है और फर्नीचर की दुकानें हैं, वहां पे था। कुछ दिन पहले जब मैं गुलबर्ग वाले झूले के अंदर गया, या उसको ढूंढते हुए गया, क्योंकि एक और बच्चा मेरे पास था और वो इलीगल नहीं था, वो सिर्फ एक लीगल बच्चा था, मगर उसको मेनिंगो माइलोसील था, यानी कि वो एक बच्ची थी जिसकी पीछे से हराम मगज़ पूरा खुला हुआ था और पैदाइशी तौर पे वो दोनों टांगों से माजूर बच्ची थी। माँ बाप किसी सूरत उसको अव्वल तो ले जाना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने पहले हॉस्पिटल में उसको छोड़ के भागने की कोशिश की, मगर चूंकि वो डिलीवरी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हुई थी तो ऐसा हो ना सका। मैंने किसी ज़माने में बच्ची के बाप की अम्मी का हिप का ऑपरेशन किया था, तो वो खातून कहने लगी डॉक्टर साहब बड़े अच्छे ने सानू दसन कैसी की करिए, वो बच्चे नु ले लेंगे। न जाने पता नहीं उनको ये ख्याल कैसे आया। मेरे समझाने पे उन्होंने किसी सूरत बच्चे को कबूल ना करना चाहा। मैं उस बच्ची को लेकर जब झूला ढूंढता हुआ गुलबर्ग गया, तो आप भी जाकर देख लीजिए, जहाँ वो झूला होता था अब वहाँ वो झूला भी नहीं है। मैंने कहा जी मैंने बड़ी कोशिश की है, मगर अब वो झूला मौजूद नहीं है, आप अपने तौर पे कोई कोशिश करें। और मैंने अपने कान, आँखें और ज़मीर तीनों को सुला दिया, इसलिए कि मुझे पता है कि लाहौर से वापस कसूर जाते वक्त उन्होंने किसी भी गड्ढे के अंदर उस छोटी सी जान को फेंक दिया होगा। खुदा ताला मुझे भी माफ़ करे, मगर खुदा ताला उन सब लोगों को माफ़ नहीं करेगा जिनके हाथ में कानून बनाने का इख्तियार था, जो समझ सकते थे कि इंसान क्या चीज़ है, ख़ता का कितना बड़ा पुतला है, और जब उसके ख़ता हो जाती है तो हम उसकी ख़ताओं को कैसे कम से कम किसी हद तक माफ़ कर सकते हैं। आखिरत की बात उसके हाथ में है। मुझे नहीं पता कि वो उन लड़कियों की ख़ता माफ़ करेगा या नहीं, मगर मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि वो तमाम लोग जो कि ज़िम्मेदारी की पोजीशन पे हैं, कुर्सियों पे बैठे हैं, मुकन्नना का हिस्सा हैं, उनको कभी अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। उन्हें कभी भी ऐसे कानून नहीं बनाए जिससे इंसानी जानें बच सकें। वो जानें जो अब बड़ी होकर बच्चा पैदा कर रही हैं, और वो जानें जो उनकी टांगों के दरमियान से निकल कर हमारे कूड़े के गढ़ों और गंदे नालों में बह रही हैं। बहुत मेहरबानी, आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहता है। मुझे पता है कि आपको जिस किस्म की खराफात पसंद हैं, मेरे पास वो बताने को नहीं है। आपकी मर्ज़ी है, ज़िंदगी बड़ी करख्त है, आप इससे नज़रें चुरा के एक ख्वाबे बेखुदी के अंदर ज़िंदगी जी लें, या हालात और हक़ाइक़ को आंखों में आंखें डाल के देखें, उनका हल तलाश करें। खुदा हाफ़िज़।